خیال ضرور آ گیا. اور کس بات پہ خیال آ گیا؟ سعودی عرب میں پاکستانی، بہت سارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. 2 کمپنیاں ہیں جس کے اندر 8,520 جو متاثرہ پاکستانی ہیں وہ موجود ہیں اور اب ان کے مدد کے لیے کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. کیا کام کرنے جا رہے ہیں تنویر صاحب؟ وہ انڈیا نے بھی اپنے جو اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی، اب پاکستان بھی کر رہا ہے. سشما سوراج نے وہاں پہ کہا کہ وہاں پہ جو لاکھوں انڈین ہیں ان کو کہا کہ جناب یہ جو 10,000 انڈین پھنسے ہوئے ہیں ان تک خوراک سفارت خانہ بھی پہنچائے، عام لوگ بھی پہنچائیں، اور وہاں پہ کاروائی شروع ہوئی ہے. اس طرح کی کاروائی پاکستان کی طرف سے کیوں دیکھنے میں نہیں یہ تو وہ دیکھیں سعودی عرب ایک اکنامک کرائسس کا شکار ہے اور سعودی عرب کے اندر بہت سی کمپنیاں بند ہوئی ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے ویجز جو ہیں ابھی تک پے نہیں ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جدہ، ریاض اور دوسرے علاقوں میں جس طرح آپ نے کہا بہت بڑی تعداد میں ایسے پاکستانی ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کے اقامے بھی ختم ہو چکے ہیں. ان کی سفری دستاویزات جو ہیں وہ ان کے جو امپلائرز ہیں ان کے پاس ہیں، وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. وہاں پہ خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے، ایک انسانی بحران کی سی کیفیت جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. ایسی صورت میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جا کے مدد کرے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں. ان پاکستانیوں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں جو مختلف اخبارات کے ذریعے، چینلز کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ بار بار پاکستانی سفارت خانے رابطہ کر رہے ہیں. پاکستانی سفارت خانہ صرف تسلیاں دے رہا ہے. لوگ ہیں جو کہ وہاں کمانے گئے ہیں، اپنوں کا پیٹ بھرنے گئے ہیں، آج وہ خود بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو حاجی سعودی عرب جاتے ہیں تو ہماری حکومت نہیں دیکھتی. اس بارے میں حکومت نے بولا تو ہے کہ کام کریں گے، لیکن اس بارے میں کیوں نہیں کام کرتے؟ جو کفیل بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیز نہیں، وہ تو بڑے اور بھی بڑے معاملات دیکھنے والے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ میں ہمارے ورکرز جاتے ہیں اور ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں دن رات، بڑے مشکل حالات میں وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی اکوموڈیشن اور یہ تمام چیزیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے یاروں مددگار چھوڑ جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ گلف کنٹریز کے جیلوں میں ہیں. آئی اونلی ہوپ کہ کہتے تو ہیں گورنمنٹ کہ جناب وہاں پہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ ان کو لیگل اپنا کور بھی دیتی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، وہ تمام معاملات. فاروق صاحب آپ ایمبیسی میں رہے ہیں، مجھے بتا دیجئے کتنا لیگل کور ملتا ہے؟ جو اماؤنٹ جاتی ہیں لیگل کارروائیوں کے لیے وہ کتنی استعمال ہوتی ہے؟ دیکھیں ایمبیسیز میں نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ خاص کر میں تو واشنگٹن کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوکل پاکستانی کے مسائل ہیں اس میں وہ زیادہ دیکھیں نا، یہ بڑے جو بابو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ناٹ انٹرسٹڈ کہ یار وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں وہاں پہ. بلکہ اب میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، وہ جو پاسپورٹ والے لوگ تھے میرے دور میں، وہ مجھے آ کے کہتے تھے جناب جتنا ہم مال یہ لوکل پاکستانی سے پاسپورٹ اور یہ گمشدگی بناتے ہیں، یو نو دیر سو مچ آف کرپشن. اب میں کیا یہ تمام باتیں لائیو پروگرام میں کروں گا جو کہ ہمارے فارن مشنز میں ہوتی ہیں. لیکن مائی پوائنٹ از دس کہ جناب پہلے فلپینز کی گورنمنٹ حرکت میں آئی، پھر انڈین گورنمنٹ حرکت میں آئی، اور بلکہ انہوں نے تو اپنے لوگ بھیجے وہاں پہ جو کیمپ میں انڈینز جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہاں پہ ہمارے میڈیا نے، صحیح میں کہتا ہوں میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، شو ڈالا، تو پھر ہماری گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی. اب دیکھنا یہ ہے، چلیں سعودی فرما روا نے ایک اچھا وہاں پہ حکم جاری کیا کہ بھائی یہ تمام جو پاکستانیز ہیں یہ اور لوگ ہیں، یہ کمپنیز جو ہیں ان کے جتنے ان کے بنتے ہیں، ان کے پیسے بنتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے سے، ان کے تمام پیسے جو ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، ان کو ایریز دیے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں اگر کیمپوں والی حالت میں ہیں، ان کو کون کھانا دے رہا ہے، کون کو لک آفٹر کر رہا ہے، یہ تو ایمبیسی کی ذمہ داری ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ، اور میرے خیال آئی ایم شیور انہوں نے انسٹرکشن بھی پاس کیے. اب دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کو اگر واپس پاکستان لے کے آنا تو وہ بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے 1 لاکھ سعودی ریال امداد جاری کی ہے اور پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ یہ لیگل اسسٹنس فراہم کریں گے تاکہ سعودی لیبر کورٹ میں ان کے مقدمات کو پرسو کیا. ٹھیک ہے، مقدمات پرسو کیے جائیں، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا میڈیا کے اٹھانے کے بعد ہی کسی اور ملک کے اندر موجود پاکستانی کے لیے کچھ کام کیا جائے گا یا حکومت خود بھی جاگے گی؟ حکومتوں میں آپس میں بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں، کیا ان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی وہاں پھنسے اور کن حالات میں پھنسے؟ کیا اس طرح سے کسی پاکستانی کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے یا پھر واقعی میں حکومت کی، ایمبیسی کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ تمام سوالات چھوڑ